نظر آئے ہوں گے اور جو بھی ہو سکتا تھا بیسٹ پاسبلٹیز حکومت کی طرف سے سر وہ شروع کی گئی تھی. یہ بارش جو تھی یہ بارش نہیں تھی، یہ تباہ کاری تھی. یہ تباہ کاری سے بھی زیادہ میں لفظ بولوں خدا نہ خواستہ یہ قیامت صغریٰ تھی جو ہم نے دیکھی تھی. جس طریقے سے کلاؤڈ بسٹ ہو رہے تھے، کلاؤڈ بسٹ کے بعد مطلب پورا فلوٹنگ ہو رہی تھی، پورا صوبے کی یہ اشر تھی. لیکن حیدرآباد کیونکہ حیدرآباد میں بہت زیادہ پرابلمس تھے اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے لطیف آباد کی بات کر، لطیف آباد میں کس طرح سے پانی کو نکال کے لیے ہمیں سر پلازاز کی جو انکروچمنٹ تھی وہ توڑنی پڑی، ہم نے وہ بھی توڑی. ہم نے جہاں جہاں پہ پانی کو ایکسس دینا تھا ہم نے وہ کوششیں کی. چیف منسٹر صاحب پرسنلی انہوں نے 2-3 مرتبہ وزٹ کی حیدرآباد کے. ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب وہ خود پورے سندھ کے پانی نکالنے میں وہ مصروف تھے. حیدرآباد میں بھی وہ خود اس کو دیکھ رہے تھے. پوری جو بھی انتظامیہ تھی وہ موجود تھی. سر ایشو یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جتنی بڑی اسکیل کی یہ تباہ کاری تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت سندھ نے ہر ممکن کوشش کی لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی، ہر ممکن کوشش کی. اور شروع میں ظاہر ہے جب بارش ہو رہی تھی تو لکڑیاں بھی گیلی تھی. میں بات حیدرآباد کی کر رہا ہوں لیکن اسی بات کو آپ پورے سندھ کی بات سمجھیے گا. پہلے لکڑیاں بھی گیلی تھی. سر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کروڑوں لوگ بے گھر تھے، کروڑوں لوگ لاچار تھے. حکومت سندھ نے پکایا کھانا، کوکڈ فوڈ ہر جگہ پہنچایا ہے، کوکڈ فوڈ. اور میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ آپ، اور کتنا مشکل کام ہے سر. اگر آپ آج صرف اپنے اسٹاف کو بولیں گے یار ان لوگوں کو 2 ٹائم کھانا کھلاؤ تو وہ بھی پہلے پریشان ہو جائیں گے کس طرح ارینجمنٹ کرنی ہے، کہاں سے ارینجمنٹ کرنی ہے. لیکن ان جتنی بھی ریلیف کیمپس تھے، اسکولز میں، کالجز میں، سرکاری عمارتوں میں، ٹینٹوں میں، جہاں پہ وہاں پہ پکایا کھانا ہم بھیج رہے تھے لوگوں کو. مسلسل گورنمنٹ بھیج رہی تھی. ذاتی طور پہ بھی لوگ کر رہے تھے لیکن ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی کر رہے تھے. پھر جب بارش تھمی اس کے بعد راشن نان اسٹاپ راشن ہمارا چلتا رہا، نان اسٹاپ. اور سب نے کوشش کی. لیکن سر حکومت سندھ، میں پھر کہتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں گورنمنٹ آف سندھ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین، ایم پی ایل اور باقی پارٹیوں کے بھی جن کے پاس بس تھا. ہر آدمی سر روڈوں پہ تھا، سڑکوں پہ تھا. واقعی اچھا بھلا انسان پینک کر جائے اس طرح کی سچویشن میں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں کہ کیسا. لیکن جتنے بھی ٹینٹس اویلیبل تھے یہاں سے باہر امپورٹ کرنے پڑ رہے تھے، ٹینٹس پہنچائے گئے، ماسکیٹو نیٹس پہنچائے گئے، جو چیز پاسبل ہو سکتی ہے. اور ابھی بھی جو حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. میرے بھائی نے بات کی ریلیف کی حیدرآباد کی، ڈیفینیٹلی صحیح بات کی. 22 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. 22 لاکھ لوگوں کو. آپ سب گوگل کر لیں، پوری دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کے کون سے ملک میں سیلاب کی یا اس طرح کی تباہ کاریوں کے بعد حکومت نے 22 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے. پوری دنیا کی مثال لے لیں. سر الحمدللہ حکومت سندھ اس پہ کوشش کر رہی ہے. اور وہ بھی کس طرح بنا کے دے رہی ہے، یہ نہیں کہ جی کہ کوئی فلاں کانٹریکٹر ہوگا کسی اور کام دیا جائے گا. باقاعدہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے سرویز ہوئے جس میں پاکستان آرمی کے لوگ شامل تھے، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ شامل تھے، جس میں 3-4 محکموں کے لوگ شامل تھے. انہوں نے تصویریں لی ہیں، شناختی کارڈ کی کاپیاں لی ہیں، گوگل امیجز لیے ہیں. ان کے تحت ایک بندے کا ڈیٹا بنایا گیا ہے. ورلڈ بینک کی ٹیم بھی اس میں شامل ہے. ایک بندے کا ڈیٹا بنایا گیا. ڈیٹا کے بعد اس ڈیٹا کے بعد 3 لاکھ روپے ہر اس ہاؤس ہولڈ کو کیش دیے جانے مختلف انسٹالمنٹس میں، تاکہ وہ لوگ اپنا گھر خود بنا سکیں. یہ بھی نہیں جی کہ فلاں کانٹریکٹر کرے گا جی اتنے جی آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا، اتنی اور کوئی چیزیں ہوں گی. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ بھی آج تک کوئی نہیں ہو سکتا. جس کا گھر گرا اس کو آپ نے 3 لاکھ روپے دے دیں، اپنا گھر خود بناؤ. سر یہ بلینز اور ٹریلینز کی جو ہے یہ کہانی ہے حکومت سندھ کی. اسی طریقے سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں. اناج کے بڑا کرائسس تھا. ہم سب پریڈکشن کر رہے تھے کہ اناج نہیں اگا سکیں گے ہم لوگ. جتنا پانی کھڑا تھا پوری سندھ میں ہم نے کہا اناج اگے گا ہی نہیں. لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے، باقی ڈپارٹمنٹ نے، سب نے محنت کی، پانی کو نکال دیا. پانی کو نکالا، زبردست پمپنگ مشینز آؤٹ سورس کرتے رہے، خریدتے رہے، مشینری پرچیز کرتے رہے. جو کچھ بھی اویلیبل تھا وہ سب چیزیں اس میں لگی ہوئی. لیکن اس میں کیا ہوا، پانی ہم نے اس کو ڈرین کیا.
پھر گندم کے لیے کسان تو ڈوب گیا, گندم کیسے اگائے؟ اس گندم کے لیے 5,000 روپے پر ایکڑ پر کسان کو حکومت سندھ نے دیے کہ آپ اس کا بیج لو اور اب گندم اگاؤ, اور الحمدللہ اس بار بمپر کراپ ہوئی ہے اس سیلاب اور اس کے باوجود. بمپر کراپ نہیں ہوا نا, آپ کے پاس بہت بڑا خدا نخواستہ فوڈ کرائسس تھا, سب سے بڑا ٹینشن یہ تھا پانی میں نکل جائے گا, کل تو فوڈ کرائسس ہوگا تو ہم کیا کریں گے. لیکن اس سارے چیلنج کے بعد حکومت سندھ کی پراپر ایفیشنسی, اور خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کو میں ڈیفینیٹلی ہی واز دا کیپٹن, اور ان کو ڈائریکشن تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, پروین آصف علی زرداری صاحب کی. یہ گندم کی جو پیداوار زیادہ ہوئی ہے اس میں پروین آصف علی زرداری صاحب کے خصوصی احکامات سے کہ اس کی سپورٹ پرائز بڑھائیں کہ 4,000 روپے کریں, ورنہ جو ہے لوگ گندم اگائیں گے نہیں, ہر ایک نقصان میں تباہ ہو گیا. وہ بولا جی میں کوئی مہنگی فصل اگاؤں. ماضی میں بھی جب بھی سیلاب آئے, مجھے یاد ہے میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا, سید قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے, میں نے ان کو روزے کی حالت میں, کبھی کبھی میں اس گرمی میں روزہ نہیں رکھتا تھا کہ اتنا بڑا سفر ہے کہاں جائیں, قائم علی شاہ صاحب روزے کی حالت میں روزہ بھی رکھتے تھے ان گرمیوں میں, اور ایک جگہ پہ قائم علی شاہ صاحب خود جاتے تھے, خود جا کے وزٹ کرتے تھے. تو سر کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے گورنمنٹ میں آنے کی, کوئی ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے حکومت میں آنے کا, صرف اور صرف یہ کہ عوام کے ووٹوں سے ہم حکومت میں آتے ہیں. پیپلز پارٹی ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہیں عوام کے ووٹوں پہ, تو عوام کی ہر مشکل حالات میں ہمیشہ کھڑی رہی ہے. میرے بھائی کے سوال پہ آ جاؤں, میرے بھائی کا جو سوال ہے ڈیفینیٹلی حیدرآباد کو کیا ملا میں آپ کو بتاؤں. ہزاروں کی تعداد میں جو گھر حیدرآباد کے ٹوٹے ہیں, ان حیدرآباد کے شہریوں کو حکومت سندھ مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے. حیدرآباد آپ کا ایک ایگریکلچر کا بیلٹ بھی ہے, ایگریکلچر میں جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ان کو گندم اگانے کے لیے ان کسانوں کو, بڑے زمینداروں کو نہیں, ان کسانوں کو پیسے حکومت سندھ پے کری حیدرآباد کے لیے. جہاں تک آپ نے بات کی روڈ رستے انفراسٹرکچر پہ, ابھی چند دن پہلے بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ بڑی اسکیمز بڑی اسکیم لگا حیدرآباد کے لیے. منسٹر لوکل گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ اسکیمز منظور بھی کروائی ہیں. آپ کا جو روڈ تھا آٹوبان روڈ, وہ موٹریبل ہی نہیں تھا, اس میں 3-3, 4-4 فٹ کے کھڈے ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا. اس میں پھر ہر بندے کو اپنے اپنے ڈیمیجز فائل کرنے پڑتے ہیں کہ جی اس کیٹاسٹرافی کی وجہ سے مجھے کیا ڈیمیجز ہوئے. تو جو ڈیمیجز ہوں گے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ 100%, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جی ہم لوگوں کا تو جینا مرنا اسی پبلک کے ساتھ ہے, ہمارا جینے مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ, عوام کے ساتھ ہے. ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, نہ اقتدار میں کسی اور طریقے سے آنے کا, نہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہمیں اقتدار چاہیے. تو پرائورٹی ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آف سندھ, جو کام کیے کسانوں کے لیے کیے ہیں, جو مطلب آؤٹ آف دی وے ہمیں راشن بھی منگانے پڑے, باہر سے دوسرے صوبوں سے منگانے پڑے, ہمارے راشن پکڑے گئے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے راشن تک پکڑے گئے, وہ انہوں نے پنجاب بارڈر پر روک دیے. بھائی ہم نے پیسے خرید کر کے منگایا ہے, ہمارا اس حد تک دشمنیاں ہم سے کی گئی. حالانکہ بلینز آف روپیز چندے میں عمران خان کو ملے بقول ان کے, جس کو کلیم بھی کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا, وہ پیسے کہاں گئے وہ پیسے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی اپنی میموری کمزور نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو. جو اربوں روپے ملے چندے کے, وہ کہاں گئے اس کا حساب کتاب آنا چاہیے. وہ پیسے, سب سے زیادہ نقصان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا سندھ کا, برسات تباہ کریوں کا. تو پیسے بھی سندھ کے لوگوں کے عوام کو ملتے نا, ہم تو گورنمنٹ تو نہیں مانگ رہی ان سے, آگے عوام کو دیتے. صرف ایک دفعہ سکھر آئے فوٹو سیشن کے لیے, اور پھر عوام نے جو اشر کیا سکھر میں, بھاگ کے جانا پڑا عمران خان کو, وہاں پہ بھاگ کے جانا پڑا, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے. ابھی بھی سر مجھے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے کہ جی 833 ملین روپے رکھے گئے حیدرآباد کے روڈ ریپیئر کے لیے, 833 ملین, اور مزید بھی ضرورت پڑے گی تو سندھ گورنمنٹ دے گی, کیونکہ چیف منسٹر صاحب کا بھی فوکس ہے, پوری کیبنٹ کا فوکس ہے, پوری گورنمنٹ کا فوکس ہے. حیدرآباد دوسرا بڑا شہر ہے, اس کو ڈیفینیٹلی پرائورٹی ملنی چاہیے, اور انشاءاللہ اس کو پرائورٹی ملے گی. تھینک یو ویری مچ. قاضی انعام احمد سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بارش تھمنے کے بعد اسٹاپ راشن بانٹا گیا. سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا جتنے بھی ٹینٹ مچھردانیاں موجود تھی سب تقسیم کر دی گئی.